السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے یہ پارٹ 4 ہے۔ اس میں ہم بنی عباس کی خلافت کے بارے میں جانیں گے۔ ہاشمی خاندان کے جن لوگوں نے ایران والوں کی مدد سے بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور خود خلیفہ بن بیٹھے تھے، ان کی نئی حکومت بنی عباس کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو عباس صفا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ بنی عباس نے لگ بھگ 200 سال حکومت کی۔ ان کی حکومت ایسی تھی جیسے حکومت بنی امیہ کی تھی۔ بنی امیہ کی طرح بنی عباس کی حکومت میں بھی باپ کے بعد بیٹا یا خاندان کا کوئی آدمی خلیفہ بنتا تھا۔ اسلامی بیت المال پر اسی طرح بنی عباس کا قبضہ تھا جس طرح بنی امیہ کا تھا۔ عباسیوں کی حکومت میں وہ سارے ملک شامل تھے جو بنی امیہ کے زمانے میں تھے، لیکن بنی امیہ کے ایک شہزادے عبد الرحمن نے دمشق سے بھاگ کر اندلس میں اپنی حکومت بنا لی تھی اور عباس اس پر قابو نہیں پا سکے تھے۔ اس کے کچھ دنوں بعد افریقہ کا وہ علاقہ جو آج مراکش کہلاتا ہے وہ بھی آزاد ہو گیا۔ ہاں، اندلس اور مراکش کو چھوڑ کر باقی سارا علاقہ بنی عباس کے قبضے میں تھا۔ یہ بھی اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس کا سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ بنی عباس نے 200 سال تک بڑی قابلیت سے اتنی بڑی حکومت کو سنبھالے رکھا۔ انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور آگے بڑھ کر دوسرے ملک فتح کرنے کے بدلے اپنی حکومت میں امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کی۔ ہمارے ملک کی سندھ ندی سے لے کر جبرالٹر تک 5000 میل کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں جب ریلیں نہیں تھیں اور جب گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا اور ایک طرف سے دوسری طرف جانے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے، اور جس میں ہر مذہب اور قوم کے لوگ رہ رہے تھے، اس بڑی حکومت میں ترک بھی بستے تھے، پٹھان بھی تھے، سندھی، ایرانی، کرد، عرب، مصری، بربرا اور عیسائی وغیرہ رہتے تھے۔ اسلام، عیسائی، بدھ مت اور ہندو مت، یہودی وغیرہ مذہبوں کے ماننے والے بستے تھے۔ عباسی حکومت نے ان سب پر بڑی سمجھداری کے ساتھ حکومت کی، سب کو خوش رکھ کر امن بحال رکھا۔ انہوں نے زیادہ تر دھیان حکومت کا کام سنبھالنے پر دیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت میں کسی طرح کی گڑبڑ نہیں ہوئی اور اگر کہیں کسی سے لڑنا پڑا تو اسے ہرا دیا۔ عباسی حکومت کا پہلا خلیفہ ابو عباس الصفا تھا، لیکن پہلا مشہور خلیفہ اس کا بھائی منصور ہوا جو صفا کے بعد 136 ہجری میں خلیفہ ہوا اور 158 ہجری تک پورے 22 سال خلیفہ رہا۔ منصور بڑا قابل خلیفہ تھا۔ اس نے عباسی حکومت کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ منصور نے دشمنوں پر تو بڑی سختی کی لیکن رعایا کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ منصور اپنا سارا وقت حکومت کے کاموں میں لگاتا تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ کسی کو کسی حاکم سے شکایت ہو اور وہ کسی روک ٹوک کے بغیر خلیفہ سے انصاف پا سکتا ہے۔ وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا، کبھی کبھی پیوند لگے کپڑے بھی پہن لیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مرد کی عزت اس میں ہے کہ اس کی چادر پرانی ہو اور اس کے کرتے میں پیوند لگا ہو۔ منصور نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی راجدھانی ایک نئے شہر کو بنا دیا۔ دجلہ ندی کے کنارے ایک شہر بسایا، اس کا نام بغداد رکھا۔ آگے چل کر بغداد شہر ساری دنیا کے بڑے شہروں سے بھی بڑا ہو گیا۔ اس کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی۔ ترقی کرتے کرتے 20,000 حمام، اس سے زیادہ مسجدیں، 10,000 سڑکیں اور گلیاں تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امیہ خاندان کے خلیفاؤں نے دمشق کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا اور اس سے پہلے اسلامی حکومت کی راجدھانی مدینہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بنی امیہ تک تعلیم زبانی ہی دی جاتی رہی۔ کتابیں بہت کم لکھی جاتی تھیں۔ منصور کے زمانے میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ کتابیں لکھی جانے لگیں۔ منصور کو بھی اس سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس کے زمانے میں امام مالک نے حدیثوں کی کتاب موطا لکھی، ابن اسحاق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لکھا اور امام ابو حنیفہ نے اسلامی فقہ پر ہزاروں مسئلے لکھے۔ بہت سی دوسری زبانوں کی کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے۔ منصور کے دربار میں ہر زبان کے بڑے بڑے عالم حاضر رہتے تھے۔ جہاد کا مطلب ہے جان توڑ کوشش کرنا اور کسی مقصد کے لیے جان لڑا دینا۔ اسلام میں یہ لفظ واضح حالت میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جان توڑ کوشش کرنا، چاہے یہ کوشش دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوں یا دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں۔ ہارون رشید، عباسی خاندان میں جتنے خلیفہ ہوئے ان میں ہارون رشید سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ ہارون رشید منصور کا پوتا تھا۔ اس نے 170 ہجری سے 193 ہجری تک حکومت کی۔
اس کی خلافت کا زمانہ سنہرا زمانہ کہلاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ہی کے زمانے میں بغداد اپنی پوری ترقی پر تھا۔ ہارون رشید 1 سال تک حکومت کے کام کاج میں لگا رہتا، اگر کہیں بغاوت ہوتی تو دور کرتا اور دوسرے سال حج کو جاتا۔ ہر دوسرے سال جب وہ حج پر جاتا تو 100 عالم اس کے ساتھ ہوتے، اگر کسی وجہ سے وہ حج کو نہیں جا پاتا تو 300 عالموں کی اپنی طرف سے حج کرانے بھیجتا اور ان کو بھرپور خرچ دیتا۔ ہارون رشید ہر روز 1000 روپے غریبوں اور محتاجوں میں بانٹا کرتا تھا۔ وہ عالموں اور نیک لوگوں کی بڑی عزت کرتا تھا۔ عالم جب اس کو نصیحت کرتے یا اس کے کسی کام پر ٹوکتے تو دھیان سے سنتا، کبھی برا نہیں مانتا، بلکہ اپنی بھول کو مان لیتا اور توبہ کرتا، روتا گڑ گڑاتا۔ ایک دن ایک عالم ابن سماک نے ہارون رشید سے کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اس پر یقین رکھو کہ کل تم کو اللہ کے حضور جانا ہے اور آخرت میں جنت یا جہنم میں سے ایک جگہ پانا ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ یہ حالت دیکھ کر ہارون کے ایک پیشکار فضل بن ربی نے کہا، امیر المومنین، آپ خدا کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اس کے بدلے ضرور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ سن کر ابن سماک نے فرمایا، امیر المومنین، اس دن فضل آپ کے ساتھ نہ ہوگا، اس لیے خدا سے ڈریے اور اپنے اعمال کی دیکھ بھال کیجیے۔ یہ سن کر ہارون رشید پھر رونے لگا۔ اسی طرح ایک بار ایک بزرگ فضیل بن ایاز نے اس سے کہا، اے حسین چہرے والے، تو اس امت کا ذمہ دار ہے، تجھ سے ہی اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگا اور بالکل برا نہ مانا۔ ہارون رشید کی حکومت میں سب سے بڑے قاضی چیف جسٹس امام ابو یوسف تھے۔ پوری ریاست میں جہاں کہیں بھی قاضی مقرر کرنا ہوتا تو امام صاحب ہی مقرر کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہارون رشید کے راج میں خوب انصاف ہوتا تھا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے لوگوں کو گواہ کر کے کہا، اے خدا، تو جانتا ہے میں نے تیرے بندوں پر کبھی کوئی ایسا حکم لاگو نہیں کیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اور میں نے حرام کی ایک کوڑی بھی نہیں لی اور نہ کسی سے بے انصافی اور زیادتی کی۔ ہارون رشید نے امام صاحب سے ایک کتاب لکھوائی تھی تاکہ اس میں ایسے طریقے بتائے جائیں جن سے رعایا پر ظلم نہ ہو سکے اور ناجائز طریقے پر ان سے محصول وصول نہ کیا جائے۔ ان کی اس کتاب کا نام کتاب الاخراج ہے۔ اس کتاب کی مدد سے ہی ہارون رشید حکومت کے کام کرتا تھا۔ منصور نے دوسری زبانوں کی کتابوں کے ترجموں کا جو کام شروع کرایا تھا، ہارون رشید نے اس کام کو اور آگے بڑھایا۔ ہارون رشید کی ایک بڑی لڑائی بھی لڑنی پڑی۔ ہوا یہ کہ ایک رومی بادشاہ نے، جس کا نام سخفور تھا، خراج دینا بند کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے ہارون رشید سے مانگ کی کہ اب تک اسلامی حکومت کو جتنا خراج ہو چکا ہے وہ بھی واپس کیا جائے۔ اس مانگ پر ہارون رشید کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، اے رومی، تو اس کا جواب سنے گا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ جواب لکھوا کر اس وقت لشکر لے کر چلا اور اتنا سخت حملہ کیا کہ رومی ہار کر بھاگے اور انہوں نے معافی مانگی اور جتنی رقم تھی اس کو منظور کیا۔ جب اب تک اسلامی حکومت میں وزیر نہیں ہوا کرتے تھے، ہارون رشید نے سب سے پہلے اپنی مدد کے لیے یہ عہدہ قائم کیا۔ اپنے زمانے میں اس نے 3 آدمیوں کو وزیر بنایا، یحییٰ کا بیٹا فضل اور یحییٰ کا دوسرا بیٹا جعفر۔ یہ لوگ برمک نامی ایک آدمی کی اولاد تھے، اس لیے برمکہ کہلاتے تھے۔ یہ وزیر بڑے نرم دل اور سخی ہوئے۔ ان کے سخی ہونے کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ان سے کچھ مانگتا تھا تو اسے ضرور دیتے تھے۔ ان کے یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ ہارون رشید بہت خوش قسمت تھا، اسے ایسے وزیر ملے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوب پہچانتا تھا اور چھانٹ چھانٹ کر اچھے لوگوں کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ ہارون رشید کو اپنے وزیر جعفر سے بڑی محبت تھی۔ یہ لوگ کسی بھی وقت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ ہارون رشید رات کو گشت کے لیے نکلتا تھا تو جعفر کو ساتھ رکھتا اور اس کے علاوہ اپنے غلام مسرور کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہ سب بھیس بدل کر نکلا کرتے، لیکن ہارون رشید اور جعفر کی دوستی قائم نہ رہ سکی۔ کسی بات پر ہارون رشید کو شک ہو گیا اور اس نے جعفر کو قتل کرا دیا۔ اسے قتل کر کے وہ رویا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون رشید کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ ہارون رشید نے 23 سال تک بڑے ٹھاٹ سے حکومت کی۔ مرتے وقت اس کی عمر 47 سال تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اس نے اپنے 2 بیٹوں مامون رشید اور امین رشید میں سلطنت بانٹ دی۔ امین کو عراق سے افریقہ تک سارے مغربی ملکوں کا مالک اور بادشاہ بنا دیا، اور مامون کو مشرقی ملکوں کا ایران سے سندھ تک۔ امین نے بغداد کو راجدھانی بنایا اور مامون نے مرو شہر کو۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہارون رشید جیسے سمجھدار آدمی سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اس نے اپنی حکومت کے 2 حصے کر دیے۔
اس طرح دونوں حصوں کی طاقت آدھی رہ گئی، الگ الگ دونوں بھائی کسی بڑے دشمن کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ مسئلہ ٹھیک ہی ہے کہ ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، تو پھر ہوا یہ کہ دونوں بھائیوں میں ٹھن گئی۔ امین اس لڑائی میں ہارا اور مارا گیا، مامون رشید کی جیت ہوئی اور پھر پورے ملک سندھ سے افریقہ تک خلیفہ بن بیٹھا۔ مامون رشید کی عادتیں باپ سے ملتی جلتی تھیں، بلکہ وہ باپ سے زیادہ نرم دل تھا۔ مامون رشید اپنے باپ سے زیادہ سخی تھا اور علم کا بھی بڑا قدردان تھا، انصاف کا بھی اس سے بڑا خیال رہتا تھا۔ وہ ہر اتوار کو صبح سے ظہر تک کا وقت رعایا کی شکایتیں سنتا۔ اس کی عدالت میں ایک معمولی آدمی شہزادوں تک اپنا حق لے سکتا تھا۔ ایک بار مامون رشید کے بیٹے عباس نے ایک بڑھیا کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ مقدمہ مامون رشید کی عدالت میں پیش ہوا تو مامون نے شہزادے و بڑھیا کو برابر کھڑا کیا۔ بڑھیا بلند آواز سے بولتی تھی اور شہزادہ آہستہ بولتا تھا۔ ایک درباری احمد بن خالد نے بڑھیا کو ٹوکا تو مامون رشید نے کہا، اسے بولنے دو، یہ حق پر ہے، اس لیے اس کی آواز میں زور ہے، اور قصور نے عباس کو گونگا کر دیا۔ آخر فیصلے بڑھیا کے حق میں ہوا۔ اسی طرح ایک مقدمہ مامون رشید کے خلاف قاضی کی عدالت میں ہوا۔ جب مامون رشید عدالت میں پہنچا تو نوکروں نے قالین بچھا دیا۔ قاضی نے قالین ہٹوا دیا اور مامون رشید کو دعویٰ کرنے والے کے برابر کھڑا کر دیا۔ مامون رشید قاضی کے انصاف پر بہت خوش ہوا اور اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ یہی قاضی صاحب جن کا نام یحییٰ بن اقسم تھا، ایک بار رات کے وقت مامون کے محل میں اس کے کمرے میں سوئے۔ آدھی رات کو انہیں پیاس لگی، وہ پانی پینے کو اٹھے۔ اس وقت مامون کی آنکھ کھل گئی، وہ سمجھ بھی گیا، جھٹ اٹھا اور قاضی کے لیے خود پانی لایا۔ قاضی صاحب نے کہا، امیر المومنین، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، میں خود پی لیتا، پھر کسی نوکر کو پکار لیتا۔ اس کا جواب مامون رشید نے یہ دیا کہ آپ میرے مہمان ہیں، مجھے خود آپ کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قوم کا سردار ان کا خادم ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت کی۔ مامون رشید نے اپنی حکومت میں جاسوسی کا بندوبست بڑا اچھا کیا تھا۔ صرف بغداد میں 1700 عورتیں جاسوس تھیں جو ہر بات کی خبر اسے دیتی تھیں۔ مرد ان کے علاوہ تھے۔ دوسری زبان کے ترجموں کا کام بھی بڑی ترقی کر گیا تھا۔ مامون رشید کو اس کام سے اتنی دلچسپی تھی کہ وہ ترجمہ کرنے والے کو اس کی ترجمہ کی ہوئی کتاب کے برابر وزن کا سونا دیا کرتا تھا۔ وہ خود بھی بڑا عالم تھا۔ ہر کوئی عباسی خلیفہ اس نے اپنے زمانے میں دوبارہ زمین کو نپوایا۔ 128 ہجری میں 48 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ اس نے 20 سال حکومت کی۔ مامون رشید کے بعد معتصم خلیفہ ہوا اور اس نے 9 سال حکومت کی۔ معتصم کے زمانے میں فوجی طاقت کی بڑی ترقی ہوئی۔ اس نے اپنے ایک فوجی دستہ خاص بنایا۔ اس دستے میں ترک نوجوان بھرتی ہوئے جو سب اس کے زر خرید غلام ہوتے تھے۔ معتصم کے زمانے میں بھی ایک لڑائی روم والوں سے لڑ گئی تھی اور یہ کہ روم سرحد پر ان لوگوں نے حملہ کر کے بڑی لوٹ مار مچائی تھی، بہت سے مسلمانوں کو قید کر کے لے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے گرفتار ہوتے وقت معتصم کا نام لے کر دہائی دی۔ یہ خبر معتصم کو ہوئی تو اس نے سنتے ہی کہا، میں ابھی آیا، اور اس وقت فوج لے کر روم کی سرحد کی طرف چل دیا۔ روم کی سلطنت میں گھس کر پوری ایشیائی کوچک کو رون ڈالا اور اس وقت تک نہ لوٹا جب تک روم کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کر معافی نہ چاہنے لگا اور مسلمان عورت کو اسے واپس کرتے بنا۔ اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ جب معتصم رومیوں سے لڑنے چلا تو ایک نجومی نے پوتھی پتر دیکھ کر کہا، یہ گھڑی منحوس ہے، آپ حملہ نہ کیجیے، لیکن معتصم نے نہ مانا اور جوتشیوں کی بات جھوٹی ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معتصم شرک و توہمات کی باتوں کو ذرا بھی نہیں مانتا تھا۔ معتصم نے بغداد سے 75 میل شمال کی طرف دجلہ ندی کے کنارے سامرا نام کا ایک شہر بسایا اور اسی کو راجدھانی بنایا۔ سامرا ترقی کر کے بغداد کے ٹکر کا شہر ہو گیا تھا۔ معتصم کے بعد عباسی حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ عباسی خاندان کے شہزادے حکومت حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ چاروں طرف افراتفری مچ گئی۔ اس افراتفری میں خراسان، یمن اور مصر کے صوبے آزاد ہو گئے اور ان کے الگ الگ حکومتیں بن گئیں۔ اس طرح حکومتیں کمزور ہو گئیں۔ آخرکار تاتاریوں کے حملے کے بعد عباسی حکومت بالکل ختم ہو گئی۔ بنی عباس کے زمانے میں جو خلیفہ ہوئے انہوں نے نئے ملک جیت کر اپنی ریاست میں نہیں ملائے، انہوں نے اپنی ریاست میں امن برقرار رکھا، انہوں نے علم کو پھیلایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی عباس کے زمانے میں بڑے بڑے عالم اور دانشور پیدا ہوئے۔ بغداد جو راجدھانی تھی وہ ساری دنیا میں سب سے بڑا علم کا مرکز تھا۔ ہر طرح کے عالم ہزاروں کی تعداد میں بغداد کے اندر موجود تھے۔ خلیفہ ان کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔
بغداد کی طرح دوسرے شہروں میں بھی علم کی بڑی دھوم تھی۔ بصرہ، کوفہ، فسطاطہ، قیروان، رے اور نیشاپور بھی علم کے بڑے بڑے مرکز تھے۔ ان جگہوں پر جو عالم اور دانشور تھے انہوں نے علم کے میدان میں کیا کام کیا، یہ سننے کے قابل ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بنی امیہ کے زمانے کے شروع ہونے تک زبانی ہی علم سیکھا اور سکھایا جاتا تھا۔ عربوں کو اپنے حافظے پر بڑا ناز و فخر تھا، وہ لکھنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، اس لیے قرآن اور حدیث وغیرہ سب زبانی ہی یاد رکھتے تھے۔ بنی عباس کی حکومت کے زمانے میں لوگ کتابیں تیار کرنے لگے۔ ان کتابوں میں زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی معاملہ آپ پڑھے تو قرآن اور حدیث کے مطابق اسے اس طرح سمجھنا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے، کم سے کم اسے کس طرح حد تک کیا جا سکتا ہے وغیرہ۔ یہ فقہ کا علم کہا گیا۔ حدیثوں کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں لانے کا کام بھی اس زمانے میں ہوا۔ دوسرے زبانوں کی اچھی اچھی کتابوں کا ترجمہ بھی اس زمانے میں خوب ہوا، اور ان کاموں کے علاوہ اور بھی بہت سے علمی کام ہوئے جن دانشوروں نے اس زمانے میں سب سے بڑے کام کیے۔ ان میں سے کچھ دانشوروں کے بارے میں تھوڑا سا سنیے، تھوڑا سا ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔